جی تو ہم بات کر رہے تھے، میرے خیال میں سائز کی بات ہو رہی تھی، تو اور سائز میں تو آسان بات ہے، میرے خیال میں یہ تو سمجھ آ گیا تھا، یہاں تک تو آواز آ رہی تھی نا کہ کچھ بائی ڈیفالٹ سائز ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک تو آسان جی ہے نا کوئی؟ اچھا، مور پیپر سائز پر جیسے ہم نے کلک کیا، یہاں سے ہم پیپر سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ ونڈو جہاں میرے پاس یہاں سے کھل رہی تھی، کیا ہوا پھر آواز نہیں آ رہی؟ اب صحیح آ رہی ہے، ایک دم رک گئی تھی. اصل میں نے پیکج کروائے زونگ سے، زونگ بہترین ہے لیکن پتہ نہیں پھر بھی مسئلہ کر رہے ہیں، اللہ کیا اب کریں صحیح یار. ہے سر. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کیا؟ پیپر سائز. لیکن پیپر سائز جیسے ہم سلیکٹ کریں گے نا، کوئی لیٹر ہو، کیا کہتے ہیں A4 ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا سائز تو فکس ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چینجنگ کریں گے نا تو وہ بائی ڈیفالٹ کسٹم سائز پر آ جائے گا. بالفرض میں نے یہاں سلیکٹ کیا یہ، لیکن میں نے جیسی چینجنگ کرا نا تو یہ دیکھیں کسٹم سائز آلریڈی اوپر آ چکا ہے. تو یہاں سے ہم وڈتھ اور ہائٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق آپ ایڈجسٹ کریں، اور یہاں سے جو ہے نا پریویو آپ دیکھیں، پریویو آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور یہاں سے پھر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہول ڈاکومنٹ، یا جو ہے جو خاص ایریا آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو سلیکٹڈ ایریا اس کو یہ سائز جو ہے نا کروانا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ ہول ڈاکومنٹ کو اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہول ڈاکومنٹ سلیکٹ کریں اور اوکے کریں. تو جیسے ہی اوکے ہو جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ون اور مور مارجنز آر سیٹ آؤٹ سائڈ دا پرنٹیبل. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے آپ نے سلیکٹ کیا ہے، تو یہاں سے آپ جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اورینٹیشن بھی ہو گیا اور سائز بھی ہو گیا. سائز یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی آتے ہیں لے آؤٹ کی طرف، جو مارجن میں بھی کسٹم مارجن میں لے آؤٹ رہ رہا تھا. تو لے آؤٹ میں کیا ہے ہمارے پاس، جو مطلب یہ ہے کہ پیج کا جو ظاہری وہ ہے نا اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں سیکشن سٹارٹ، کہ یہ جو آپ نے چینجنگ کری ہے تو یہ نیو پیج سے سٹارٹ ہو یا وہیں سے سٹارٹ ہو جہاں سے آپ کا کرسر ہے. تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے نا لے آؤٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور عموماً ہم نیو پیج سے نہیں بلکہ جہاں سے جہاں سے ہم نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو پریویو آپ کو دکھ رہا ہوگا. اور ورٹیکل سینٹر جسٹیفائڈ باٹم، یہ وہی جو ہم نے ہوم میں پڑھا تھا نا کہ سینٹر میں آئے گی ہماری ٹیکسٹ، یا جسٹیفائڈ آئے گا ٹیکسٹ. جسٹیفائڈ کریں گے سینٹر میں کریں گے تو یوں آئے گا، جسٹیفائڈ کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جسٹیفائڈ آئے گا. یہ پرانی بات ہے. لیکن یہاں پر کل جو میں نے آپشن چھوڑ دیا تھا نا، اس آپشن کی طرف آتے ہیں جو ہم نے کہا یہ ڈیزائن میں پیج بارڈر جو ہم پڑھ رہے تھے. تو وہ پیج لے آؤٹ میں کہاں سے آئیں گے؟ ہم مارجن میں آئیں گے، کسٹم مارجن سلیکٹ کریں گے، لے آؤٹ میں آئیں گے نا. تو لے آؤٹ میں یہاں پر ایک ہے لائن نمبر. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں جتنی بھی لائنیں ہیں کیا ان کو نمبر دینا چاہتے ہیں؟ تو اگر میں سمپلی جو ہے نا اوکے کر دوں تو آپ کو دیکھا، اوکے کر دوں تو دیکھا ہوگا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ون اور مور. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سائز جو ہے نا، میں سائز ہٹا دوں، A4 کر دوں، اور یہ دیکھیں آپ نمبر ایڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو لائنیں ہیں اس میں نمبر ایڈ ہو چکے ہیں. اگر میں انٹر کر دوں تو یہ دیکھیں نیا جو ہے نا، ابھی اس کی سیٹنگ ہم کریں گے مزید، لیکن صرف لائن نمبر جو ہے نا ایڈ کرنے کی بات تھی. لے آؤٹ میں آتے ہیں اور لائن نمبر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ ایٹ 1، مطلب یہ کہ 1 سے آپ کے نمبر سٹارٹ ہو، 2 سے سٹارٹ ہو، 4 سے سٹارٹ ہو. میں کہتا ہوں 10 سے سٹارٹ ہو. ٹھیک ہے، تو جیسے 10 پہ کلک کر دوں، اوکے یہاں سے کر دوں اور یہاں سے بھی اوکے کر دوں تو دیکھیں کہ وہ 10 سے سٹارٹ ہو چکا ہے. پہلے 1 سے سٹارٹ ہو رہا تھا نا، ابھی یہاں 10 سے سٹارٹ ہو چکا ہے. مزید سیٹنگ دیکھتے ہیں اس کی. آواز آ رہی ہے نا ساتھی؟ ذرا بتائیں آواز آ رہی ہے؟ لے آؤٹ کی طرف آتا ہوں. جی اچھا پلیز جی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، لے آؤٹ کی طرف آتا ہوں اور یہاں پر جو ہے نا نمبرنگ کا آپشن ہے نا. ٹھیک ہے، یہ نمبر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہر جو نیو پیج ہوگا آپ کا تو کیا ریسٹارٹ ایچ پیج، مطلب ہر پیج جو ہے نا وہ 1 2 3 سے سٹارٹ ہوں، بھلے آپ کے پاس جتنی بھی لائنیں آ رہی ہو لیکن نیا پیج کھلتے ہی 1 سے سٹارٹ ہو، یعنی ریسٹارٹ ایچ سیکشن ہو یا کنٹینیوس جا رہا ہو. تو میں کہتا ہوں کنٹینیوس جا رہا ہو تو اوکے کر دوں، یہاں سے بھی اوکے کر دوں. تو پہلے یہاں دیکھیں میں نے 10 سے سٹارٹ کرتا ہوں، ابھی 21 22 آ رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیج پر نیو نمبر آ جائے نا تو یہاں سے لائن نمبر، لے آؤٹ اور لائن نمبر پر آئیں گے اور ریسٹارٹ آن ایچ پیج اوکے یہاں سے کر دوں. میں نے یہاں سے اوکے پریس کرا
تو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 10 سے اس لیے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا کیونکہ میں نے سیٹنگ کی ہے کہ 10 سے سٹارٹ ہوں. اگر میں ہٹا دوں 10 کو بلکہ 1 سے کر دوں، کسٹم مارجن لے آؤٹ، اور یہاں پہ آیا لائن نمبر پہ آیا کیا، سوری یہاں سے میں نے دیکھیں 10 سلیکٹ کیا ہے، تو میں 1 پر اوکے کر دوں اور یہاں سے بھی اوکے کر دوں، تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیج جو ہے نا وہ میرے پاس 1 سے سٹارٹ ہوگا. اگر یہاں سے دیکھیں میں یہ کر دوں تو یہاں پر بھی 1 سے سٹارٹ ہو چکا ہے. بہرحال آپ اپنے لائن کو نمبر دے سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، لے آؤٹ کی طرف آتے ہیں، اور اگلا جو آپشن ہے وہ بارڈرز کا ہے، جو ہمارے پاس یہاں سے بھی 2013 کے ورژن میں یہاں پر کہاں پر ڈیزائن میں لاسٹ میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، تو سیم ٹو سیم ایک ہی ونڈو کھلے گی. ٹھیک ہے. اچھا، بارڈرز، پیج بارڈر اور شیڈنگ کی بات ہو رہی تھی. تو بارڈرز پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں نا تو یہاں پر ایک آ جائے گا نان کا آپشن کہ آپ بارڈر نہیں دینا چاہتے، جو کہ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہوا ہوتا ہے. اگر بارڈر دینا چاہتے ہیں، بارڈر باکس کی شکل میں چاہیے تو یہ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے اپلائی ٹو پیراگراف آئے گا کہ آپ اس پیراگراف کو دینا چاہتے ہیں یعنی پورے ہول ڈاکومنٹ کو، تو آپ یہاں سے اوکے کر دیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی میں نے صرف پیراگراف سلیکٹ کیا نا تو وہ یہاں پر آ چکا ہے. اور چونکہ یہ میں ابھی جو بات کر رہا ہوں ابھی آپشن میں، مزید آپشن میں جو ہے نا یہ آئے گا، اس کی سیٹنگ کریں گے ہم. اگر شیڈو چاہیے آپ کو، مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے اس کی شیڈو آ رہی ہو، اور یہاں پر اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ کروں گا تو اوکے کر دوں گا. یہ دیکھیں کہ پورے ڈاکومنٹ پہ بارڈر اپلائی ہو چکے. اور اگر آپ اس کے رائٹ سائڈ جو یہ سائڈ ہے اور اس طرح باٹم پہ غور کریں نا تو اس میں شیڈو سا دکھے گا، اور یہ جو اوپر والی دو سائڈیں ہیں تو اس پہ شیڈو نہیں دکھے گا. پیج بارڈر کی طرف آتا ہوں، اور 3D اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی میرے خیال میں. اور اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ اوکے کر دوں نا تو اچھا 3D کیوں نہیں ہے، یہ 3D آ چکا ہے لیکن ابھی 3D کی سیٹنگ کرنی پڑے گی مزید. یہ 3D اور اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، اور اوکے کر دوں تو جو بھی بارڈر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. کسٹم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں. جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے نا 3D شیڈو اور نان کی بات کر رہے تھے تو اس کی سیٹنگ بائی ڈیفالٹ ہو گئی تھی. کسٹم آپ اپنی مرضی کے مطابق بارڈر رکھ سکتے ہیں. سٹائل کون سا رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ زگ زیگ رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ اچھا، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس کا کلر میں کہتا ہوں کہ کلر کون سا ہونا چاہیے، ڈارک گرین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے، جس کو ہم ویٹ سے تعبیر کرتے تھے تو اس کا ویٹ یہی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور 8 ابھی فی الحال چھوڑ دیں. اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ یہاں سے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ چاروں طرف ہم یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کو اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ابھی اپلائی ہو چکا ہے، پریویو دکھ رہا ہے. اگر کسی سائڈ کا آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں. اور اوکے کر دوں نا تو یہ دیکھیں کہ اپلائی ہو چکا ہے میرے ڈاکومنٹ کو وہی بارڈر جو میں نے سلیکٹ کرا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آرٹ کی طرف آتے ہیں تو آرٹ میں کچھ آرٹ کہتے ہیں نا آرٹسٹ جس نے کچھ بنایا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ٹریز وغیرہ کو آپ یا ٹافی ہے پتہ نہیں کیا کیا اس میں آپ کے پاس مختلف جو ہے نا بنی بنائی ڈیزائن رکھیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں. جس طرح میں یہ ٹریز کر دوں، ٹھیک ہے، اپلائی کر دوں تو بائی ڈیفالٹ سب کو اپلائی ہو چکا ہے. اور میں دیکھوں اوکے تو یہ دیکھیں کہ وہ ٹریز درخت والے جو بارڈر ہے وہ میرے ڈاکومنٹ کو اپلائی ہو چکے ہیں. اچھا، تو یہ بھی آسان ہے، آرٹ بھی آسان ہے. یہاں سے یہ آ گیا اسٹائل، یہاں سے آ گیا وڈ اگر آپ یہاں سے کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کم کریں. ٹھیک ہے. میں دیکھیں 30 سے میں 13 پر لایا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں تو یہ کم ہو چکا ہے. جتنی آپ کی مرضی ہو تو آپ اپنے ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے پہلی میں بتا چکا ہوں کہ ہول ڈاکومنٹ کو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہول ڈاکومنٹ یا صرف اس ایک پیج کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں میرا کرسر ہے تو اوکے صرف وہاں پر آ جائے گا. آگے ہے شیڈنگ. ٹھیک ہے. شیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی شیڈ آ رہی ہوتی ہے. پہلے شیڈ کے لیے ہم کلر رکھ لیتے ہیں، یہ بلو سا رکھ لیتے ہیں. میرے پیج پر جو ہے نا تھوڑا شیڈ آ رہا ہوتا ہے جس طرح پریویو آپ کو دکھ رہا ہے. اچھا، سٹائل کلیئر یہ ہے کہ واش آؤٹ کا جو تھا نا مطلب یہ ہے کہ بالکل سالڈ ہو یا نہیں. ٹرانسپیرنسی آپ کو آلریڈی دی گئی ہے کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ 20% ٹرانسپیرنٹ آنا چاہیے. اور کلر وہی آٹومیٹک میں نے جو سلیکٹ کیا. پھر وہی اپلائی ٹو پیراگراف، مطلب یہ ہے کہ صرف پیراگراف ہو کیونکہ میں نے ابھی
جو سلیکٹ کرے وہ صرف پیراگراف ہے، تو یہ دیکھیں کہ صرف وہی اسی پیراگراف کو جو ہے نا کیا آ چکا ہے، اسی پیراگراف کو یہ اپلائی ہو چکا ہے اور یہ شیڈ سا آ رہا ہے. تو شیڈنگ پہ کلک کر لیتے ہیں اور پھر نو کلر دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں، اس کو یہ کر لیتے ہیں. کلیئر میں آتا ہوں 12% کی طرف اور یہ صرف پیراگراف کو ہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیراگراف کو شیڈ دے سکتے تھے. ابھی یہ آپشن ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ہوم میں ہم نے کہاں پڑھا ہے، جو ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ کو ہم وہ دے سکتے ہیں نا، یہ دیکھیں. لیکن ابھی آپ کے پاس موڈیفیکیشن آ گئی، بالفرض میں اس کو یہاں سے تو سلیکٹ کر سکتا تھا، لیکن یہ کیا تھا کہ صرف ٹیکسٹ کے پیچھے آ رہا تھا اور یہ آپ اس کو پورا شیڈ دے سکتے ہیں. اور شیڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، شیڈ آپ کے ہاتھوں میں کہ ٹرانسپیرنسی کتنا رکھنا چاہتے ہیں، کون سا جو ہے نا یوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ وہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیزائن بھی ہو گیا، پیج لے آؤٹ بھی ہو گیا. پیج لے آؤٹ میں ہم بات کر رہے تھے سائز کالمز. جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، اس ٹیسٹ میں نے کیا کیا تھا، وہ جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ تو میں نے خیر یوں کیا تھا کہ جو 2 بلٹس یوز کیے تھے نا، وہ میں نے یوں کیے تھے کہ میں نے ٹیبل اٹھایا تھا، انسرٹ میں آیا اور میں نے ٹیبل اٹھائے. صحیح ہے، اور اچھا میں نے ٹیبل اٹھائے. ٹھیک ہے، یہ کیا میں نے، اور یہاں پر میں نے کیا کہا، کچھ بھی کہا، میں نے بلٹ یوز کیا، بس انسرٹ بلٹ کی بات ہے. ہوم پر آتا ہوں اور بلٹ اپلائی کر لیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی بلٹ اپلائی کر لیتا ہوں. یہاں سے آیا یہ بلٹ، اور پھر میں نے پیج لے آؤٹ میں اس کا آیا جو بارڈرز وغیرہ تھے، سوری ڈیزائن میں آیا بارڈرز، میں نے نو بارڈر سلیکٹ کرے. اسی طرح اس کا بھی میں نے کیا کر دیا، نو بارڈر میں نے سلیکٹ کیے. تو ہم ایک ہی جگہ میں 2 بلٹ یوز کر سکتے تھے. یہ ٹیسٹ یاد ہے نا، جس کسی نے کیا ہو تو اس کو یاد ہوگا کہ میں جی نے یہ سر، ٹیسٹ دیا تھا. لیکن اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ مختلف طریقوں یہ سے بن ہو رہی ہے. سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف طریقوں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہوتی ہے نا، وہ پیج کی ہمارے پاس ایک ہی کالم چل رہا ہوتا ہے، یوں لیفٹ سے رائٹ کی طرف ایک ہی کالم چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی رسالہ پڑھا ہوگا یا کوئی اخبار وغیرہ دیکھا ہوگا نا، اخبار اگرچہ ان پیج اور کورل ڈرا پر ڈیزائن ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک پیج پر ہمارے پاس 2 کالم آ رہے ہوتے ہیں. اور کس طرح آ رہے ہوتے ہیں، میں اس کو سلیکٹ کروں اس ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے، میں اس کو سلیکٹ کروں، سلیکٹ آل، کنٹرول سی سے کاپی، اور یہاں پر آتا ہوں ڈیزائن کی طرف، سوری پیج لے آؤٹ کی طرف، اور کالم میں 1 سے ہٹا دوں 2 پہ کر دوں. تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں دوسرے پیج کا جو کام تھا نا وہ یہاں پر آ چکا ہے. ایک کالم ہمارے پاس یہ آ رہا ہے، ایک کالم یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ چاہیے تو چلیں میں جو ہے نا یہاں سے، یہاں پہلے میں یہ نمبر وغیرہ ہٹا دوں، کسٹم، اور آ جاؤں میں لے آؤٹ پر، لائن نمبر پر آ جاؤں اور لائن نمبر میں اوکے کر دوں، واپسی ہٹا دوں اس کو. اور یہاں سے میں ایک سینٹینس لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھ آئے. مائی نیم از عرفان اللہ. اس کو میں کر دیتا ہوں کاپی، کنٹرول ایسے کاپی، سوری اس کو میں کر لیتا ہوں کاپی، کنٹرول سی سے کاپی، کنٹرول وی، اور یہیں پر میں واپسی آ جاؤں، یہیں پر کلک کر دوں، صرف یہ دکھانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہے. میرے پاس یہ کچھ ٹیکسٹ آ گیا نا، ابھی یہ ایک ہی کالم آ رہے ہیں. ابھی اگر میں اس کو 2 کالم پہ کر دوں نا، ٹھیک ہے، تو ایک کالم میرے پاس یہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو اگر میں کنٹرول وی کرتا جاؤں تو یہ دیکھیں دوسرا کالم میرے پاس سٹارٹ ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ابھی واضح طور پر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. سمجھ آ گیا نا یہ 2 کالم، کہ ہم جس طرح رسالے کا ایک پیج ہوتا ہے اس میں بعض اوقات 2 کالم میں بات لکھی ہوتی ہے، تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سر. 3 کالم میں آپ اس کو میں مزید ٹیسٹ کرتا جاؤں گا تو تیسرا کالم بھی ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے سیٹنگ کی ہوگی تیسرے کالم کی. ٹھیک ہے، اگر میں اس سے زیادہ، اچھا یہ ہول ڈاکومنٹ پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے، آپ غور کریں ہول ڈاکومنٹ پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کالمز، تو ابھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ بلٹ ایک اس کالم میں رکھیں، ایک اس کالم میں رکھیں، تو آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو کالم میں مزید جاتا ہوں مور کالمز کی طرف. مور کالم میں کیا ہوگا، ایڈجسٹمنٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے،
کہ آپ کلر کس طرح رکھنا چاہتے ہیں. اگر مطلب یہ ویڈتھ اینڈ اسپیسنگ، تو کالم نمبر 1 کی جو ویڈتھ ہے وہ یہ آئے گی، اسپیسنگ اس کی یہ آئے گی. اچھا میں اس کو مزید کم کر دوں، ٹھیک ہے یہ کر دوں، اور اسپیسنگ میں 0 سے کم تو نہیں کر سکتا، یہ آ گیا. اسی طرح کالم نمبر 2 وغیرہ کو بھی آپ پریویو آپ کو دکھ رہے اپلائی ٹو سلیکٹڈ ٹیکسٹ یا ہول ڈاکومنٹ، میں کہتا ہوں ہول ڈاکومنٹ، تو اوکے کر دوں. تو وہ جو سیٹنگ ہے نا وہ ہمارا وہی اپلائی ہو چکا ہے وڈتھ اور ہائٹ کا. تو یہاں سے آپ صرف جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، ہائٹ اور وڈتھ کالم کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آتا ہوں بریکس کی طرف. اچھا بریکس کی طرف یہاں سے ہم پیج بریک کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے پیج بریک کا ایک جگہ پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں کہاں پر پڑھا ہے، لیکن پیج بریک کا ہم نے پڑھا ہے. اچھا یہاں سے ہم کالم بریک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس آگے یہ کالم ہمارے پاس ابھی بریک ہو گیا، یہاں میں کچھ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اگر میں بریک کا آپشن اپلائی کر دوں نا، سوری بریکس میں آتا ہوں، پیج بھی بریک کر سکتا ہوں میں. یہ پیج ہے نا یہاں پر میں کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں یہ جو ایریا ہے، جو 3rd کالم والی ایریا ہے، یہاں میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے یہاں پیج جو ہے نا بریک کیا. اسی طرح ٹیکسٹ ریپنگ وغیرہ، اس میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ صرف پیج بریک یوز ہوتا ہے. آگے جو ہے نا آگے ہمارے پاس کوئی اس طرح مطلب یہ ہے کہ بریکس وغیرہ یوز نہیں ہوتے جو ایون اور آڈ والے ہیں، کہ مطلب میں دوسرے پیج پر چلوں، یہ ایسی ہی ہے. بس آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ پیج بریک والا جو آپشن ہے. لائن نمبر وہی لائن نمبر ہے کہ ابھی میں نے ہٹا دیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر لائن پر نمبر آئے، یہاں پر دکھا دیا تھا نا ابھی وہی آپشن یہاں پر جو لے آؤٹ میں آئے، ہم لے آؤٹ میں جو لائن نمبرز تھے، ٹھیک ہے وہی آپشن ہمارے پاس یہاں پر بھی آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کنٹینیوس ہو تو یہ دیکھیں کہ آ رہی ہے. اسی طرح ریسٹارٹ ایٹ ایچ پیج ہو، ٹھیک ہے ریسٹارٹ ایٹ ایچ پیج ہو تو یہاں سے آپ یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اچھا تو یہ ہے لائن نمبر. اگر ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو نان سلیکٹ کریں آپ، اور یہاں پر آتے ہیں ہائپر میں، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا لائن نمبرز، یہ تو آسان ہے. آگے ہے پیراگراف، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے یہ کام کا آپشن نہیں ہے. انڈینٹ اسپیسنگ وغیرہ، اسپیسنگ جو لائن اسپیسنگ ہے بھائی یہ وہی چیز ہے. ہوم میں آتا ہوں اور لائن اسپیسنگ جو میں پڑھا چکا ہوں، کل بھی ایک جگہ سے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا تھا، تو اس کو بھی وہی سمجھیں، تو وہاں سے ہی کر دیں آپ. اچھا پوزیشن، جس طرح ہم ٹیکسٹ کو پوزیشن دیتے تھے وہی آپشن ہے بھائی. ٹیکسٹ ٹریپ کہ ہم پکچر کو ٹیکسٹ کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. برنگ فارورڈ، سینڈ بیکورڈ، سلیکشن پیج، الائن مطلب یہ ہے کہ لکھائی کہاں پر ہو، سب پرانی باتیں یہ میں پڑھا چکا ہوں. اگر کسی کو پھر بھی کوئی ایشو ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرانی باتیں یہاں پر انسرٹ میں دیکھیں نا تو سب گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ڈیزائن اور فارمیٹ ہمارے پاس کھل رہا تھا، اگر میں پکچر انسرٹ کر دوں ٹیکسٹ ریپ کا آ رہا تھا، یہ میں پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. ریفرنسز کی طرف آتا ہوں، اس میں کچھ نہیں ہے، ریفرنسز کو چھوڑ دیں آپ. اچھا بعض ساتھیوں کو بعض اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ لال، جس طرح میں نے یہ عرفان اللہ پر دیکھے نا کہ اس پہ انڈر لائن آ چکا ہے، تو یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ کیوں آتا ہے. تو کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ یہ کیوں آتا ہے؟ اسپیلنگ کی وجہ سے، جی اسپیلنگ مسٹیک اسپیلنگ وغیرہ. کمپیوٹر میں ہمارے پاس ایک ڈکشنری رکھی ہو، یہ صرف اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض اوقات چلو ایسا ہوگا کہ اسپیل آپ نے جو ہے نا غلط لکھا ہو، مسٹیک ہوگی تو آپ کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ ورڈ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو یہ آپشن دے دے گا. تو یہ آپشن آپ کو دے دے گا، تو کیونکہ وہ آپشن وہاں پر موجود ہی نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو میں ریویو میں آتا ہوں، یہ آپشن دکھ رہا ہے اسپیل اینڈ گرامر، اسپیل اینڈ گرامر، ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ آپشن آپ اگر ڈکشنری میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں اگنور کرنا چاہتے ہیں، اگنور آل، جس طرح میں یہ کر دوں کہ اس پہ رائٹ کلک کر دوں، عرفان اللہ پہ میں رائٹ کلک کر دوں نا، تو یہاں پر آپشن آ جائے گا کہ آپ ALLAH لکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ULLAH اس کے پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگنور آل، جہاں جہاں پر بھی ہو تو سب اگنور ہو، تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ سب جگہ سے اگنور ہو چکا ہے. اسی طرح یہ عرفان سے کر دوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایران لکھنا چاہ رہے ہیں، نہیں اچھا اس میں عرفان کا آپشن نہیں ہے تو اگنور آل کر دوں، تو دیکھیں سب جگہ سے ہٹ گیا، تو وہ ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا ڈکشنری بھی ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال اس سے ابھی ہم ایک آدھ آپشن اس میں اور رہ گیا ہے. لنک کا تو میں نے بتا دیا تھا کہ لنک ہم کس طرح. اچھا آپ اگر غور کریں نا, یہ جو آپ کے لیپ ٹاپ ہوگا یا پی سی جو بھی ہو, تو اس میں نیچے کی طرف 3 آپشن آ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر یہ زوم کا آپشن دکھ رہا ہے نا, پیج زوم کرنے کا, پیج زوم کا جو رائٹ کارنر پر آپشن ہے, اس کے برابر میں 3 آپشن آ رہے ہیں. ایک کتاب کی شکل ہے, اور ایک سیدھا سیدھا پیج ہے, اور ایک جو ہے نا جس پہ ویب براؤزر کا لکھا ہوا ہے. نظر آ رہے ہیں کسی کے پاس اگر کمپیوٹر کھلا ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ 3 آپشن ہے؟ جی آ رہے ہیں سر. جی, تو وہ آپشن یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ریڈ موڈ میں لے کر جانا چاہتے ہیں. کہ ابھی جو مائکروسافٹ کا جو میرے پاس کھلا ہوا ہے نا, یہ پیج کھلا ہوا ہے, وہ پرنٹ لے آؤٹ میں, جس طرح میں اس کو پرنٹ کروں گا نا تو مجھے اسی انداز کا دکھ رہا ہے. لیکن اگر میں اس کو ریڈ موڈ پر لے جاؤں, کہ مطلب اس میں چینجنگ میں نہیں کر پاؤں گا, اور صرف ریڈ موڈ پر لے جاؤں, تو وہ یہ دیکھیں کہ ریڈ موڈ پر آ چکا ہے. دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا, اس کو میں صرف اور صرف پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں آگے پیچھے, اس کو یہ بار ہے, اس کو یہاں سے میں لے کر جا سکتا ہوں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے یہ ریڈ موڈ کی نا؟ ٹھیک ہے. جی سر. اچھا, جی تو یہاں سے پھر اس کو میں چینج کر لیتا ہوں, پرنٹ لے آؤٹ میں لے آتا ہوں, جہاں ہم ایڈیٹیبل ہے. پرنٹ لے آؤٹ ایڈٹ ہو سکتا ہے. ویب لے آؤٹ جو ویب سائٹ والی لے آؤٹ ہوتی ہے نا, کہ مطلب 100% زوم پر ہو, تو اب اگر اس کو میں کر دوں نا تو یہ دیکھیں ویب پیج پر کھل جائے گا. جس طرح آپ اگر گوگل وغیرہ کھولتے ہیں نا, تو آپ کے لیپ ٹاپ اسکرین پر شروع سے لے کر آخر تک جس طرح گوگل کھلا ہوتا ہے, تو اس طرح یہ بھی آپ کے پاس کھلے گا, اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. تو وہ یہاں یہ جو 3 آپشن ہے نا, تو یہاں سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور ویو میں آ کر یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو زوم کا بار ہے نا, یہ جو پلس مائنس, ہم پیج کو زوم کر سکتے ہیں اس طرح. اس کو ہم کہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو سب سے پہلے میں یہ پرنٹ لے آؤٹ پر لے جاؤں, اور یہاں پر جو آپشن ہے زوم کا دکھ رہا ہے آپ کو, تو جیسے ہی میں کھولوں گا تو کیا ہے بھائی 200% زوم چاہیے, 75% چاہیے, کم کر رہے ہو یا جو ہے نا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں اس کو اوکے کر دوں کہ 75%. یہ دیکھیں پیج وہاں پر لے کر جا چکا ہے. اچھا, یہ ایک آپشن اور آ رہا ہے کہ پیج ویٹ چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ٹیکسٹ ویٹ کیا ہونا چاہیے, یہ ٹیکسٹ سائز پھر بڑھ جائے گا. اوکے کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ وہ زوم پیج بھی زوم ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ٹیکسٹ سائز بھی بڑھ چکا ہے. اچھا, ایک اور آپشن ہے جو کہ میرے پاس میرے خیال میں کنٹرول آر سے کریٹ ہوتے ہیں. کنٹرول آر سے فوٹو شاپ میں تھا, پتہ نہیں یہاں پر اس کا جو ہے نا شارٹ کی کیا ہے. اچھا, اس کا شارٹ کی نہیں ہے اس میں. کنٹرول آر سے ایک ہوتا ہے رولر. رولر کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہاں پر ہم جیسے ایڈجسٹ کریں گے نا, کلک کریں گے تو اوپر کی طرف اسکیل آ گیا ہے, اور اسی طرح یہاں پر بھی اسکیل آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کالم ہٹا دوں, میں آتا ہوں کہاں پر, پیج لے آؤٹ میں, کالم میں آتا ہوں, 1 کالم پہ کر دوں, تبھی بات سمجھ آئے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, کنٹرول اے سلیکٹ آل, اور میں 1 کالم کر دوں. جی ہاں, کہاں پر میں نے لکھا تھا؟ اچھا, ہاں یہ میرے پاس لکھا ہی ہے نا, یہ ابھی 1 کالم پر آ چکا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا, کیا پڑھا؟ ہاں رولر پڑھا رہا تھا میں, رولر. تو رولر کو جیسے ہی میں کر دوں گا نا, کلک کروں گا تو اوپر یہ اسکیل آ جائے گا. اور اسکیل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کالم کو یہاں سے ایڈجسٹ کر سکیں. اگر اس کو میں پکڑ کر یہاں لے آؤں, ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں کلک کروں میں, اور اس کو بھی میں پکڑ کر یہاں لے آؤں. سٹارٹ سے آپ پیج کی سیٹنگ شروع سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہائٹ اور وڈتھ دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف پیج کے سینٹر میں لکھائی ہوتی ہے, تو وہ یہاں سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ آ گیا رولر. گریڈ لائنز, جس طرح ابھی یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں, تو پیچھے کی طرف جو لائنز آ رہے تھے اس کو کہتے ہیں گریڈ لائنز, اور یہ پرنٹ میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ کو پرنٹ میں گریڈ لائنز نہیں چاہیے نا, تو اس کو آپ سلیکٹ نہ کریں. اور اگر ہٹانا چاہ رہے ہیں, یہ گراف والی لائنز ہے جو کہ میٹرکس اس کو کہتے ہیں. اور اسکرین جو بھی اسکرین وغیرہ ایل سی ڈی ہوتی ہے نا, تو یہ بنائی جاتی ہے اسی گریڈ لائنز کی بنیاد پر. تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میلنگ, ریفرنسز, پیج لے آؤٹ, تقریباً اکثر چیزیں ہو گئی ہے بھائی. اس میں اور کوئی آپشن, کام والی آپشن مجھے نظر نہیں آ رہی. بہرحال یہاں تک ہمارا مائکروسافٹ آفس کا جو ورڈ تھا وہ رہا, اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے.